بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر مس مہجبین، میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے، اپنے SOPs کا بھی بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اور احتیاط بھی کر رہے ہوں گے۔ احتیاط میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر کرنے ہیں، ہینڈ واش کرنے 20 سیکنڈ تک سوپ سے، ماسک ویئر کرنا ہے اور سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے۔ تو بچوں آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور احتیاط کیجیے ہر چیز سے، تاکہ آپ لوگ سیف رہیں اور صحت مند رہیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے والی ویڈیو میں اپنے تمام اسلامیات کے لیسن کمپلیٹ کر لیے تھے ریوائز کر کے، اسی طریقے سے آج ہم اپنے تمام صورتیں، آیتیں اور کلمے اور دعائیں جو ہیں وہ بھی ریوائز کر لیں گے، تاکہ ہمارا اپنا ورک ریویژن کا کمپلیٹ ہوتا رہے اور ہم بھولیں نہ۔ تو اسی لیے ہم لوگ اپنا ریویژن ورک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلامیات ہماری سب سے پیاری۔ چلیے پھر ہم اب شروع کرتے ہیں تعوذ سے۔ تعوذ اور تسمیہ ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس سے اللہ تعالی ہم پہ مہربان ہوتا ہے اور رحم بھی فرماتے ہیں اور ہمارے کام میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ علم میں اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پہلا کلمہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ کوثر۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن بے نام اور نشان رہے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، ہمیں کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ کھانا کھانے کے پہلے کی دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے
میں نے اللہ کے نام اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے میں رزق میں اضافہ کرتا ہے اور ہمیں اس سے بھی اور زیادہ اچھا کھانے کو دیتا ہے، اور ہمیں تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہم یاد کرتے ہیں اور یہ ضرور پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پہلے ہم کھانا شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں کھانے کی برکت کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر دوبارہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دعا پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ جب ہم کھانا ختم کرتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور کیا اس دعا کا ترجمہ بھی آپ کو میں نے سمجھایا کہ ہم سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اس کی خیر و برکت سے ہم جو کھاتے ہیں وہ ہمیں طاقت دیتا ہے اور ہمیں اس سے صحت ہوتی ہے، صحت ملتی ہے۔ اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی سی جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے لیے بھیجی ہیں تاکہ ہم پڑھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا، جب ہم کہیں پر جاتے ہیں، کہیں باہر نکلتے ہیں، چاہے ہم کسی بھی کام کے لیے نکلیں، اسکول کے لیے نکلیں یا باہر ویسے ہی کہیں گھومنے پھرنے کے لیے، کسی کام کے لیے، کہیں پر بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر سے باہر نکلنے کے وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: میں اللہ ہی کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ ہم دعا اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، اور ہم اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ بہت طاقتور ہے، بہت رحم کرنے والا ہے اور ہمارے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو ضرور یہ دعا پڑھ کے نکلیں تاکہ ہم کسی بھی قسم کی مشکل میں اور حادثات سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ہمیشہ حفاظت کرتا رہے۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت مانے گواہی۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت مانے گواہی۔ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے
اور رسول ہیں۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا ولا الہ ربنا توکلنا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخرجنا وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اندر آنے اور باہر جانے کی بھلائی طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے ہم اندر آتے ہیں آئے اور تیرے نام سے باہر نکلے، اور تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں ایذا دینے والے نر اور مادہ شیطان اور جنوں سے۔ جب ہم واش روم جاتے ہیں، بیت الخلاء کسے کہتے ہیں؟ واش روم کو۔ جب ہم واش روم جاتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھ کر پھر داخل ہوتے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں تمام شیطان اور جنوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہی ہے، کیونکہ واش روم جانے کے لیے یہ جو دعا پڑھنی چاہیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پر جو واش روم گندی جگہ ہے، تو اسی لیے ہمیں وہاں پر اپنی حفاظت کے لیے یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم ایذا دینے والے یعنی نقصان پہنچانے والے نر اور مادہ شیطانوں اور جنوں سے محفوظ رہیں، اپنی حفاظت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں نا، جب ہم کوئی سی بھی دعا پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا۔ غفرانک غفرانک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ تمجید۔
تمجید معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ سوتے وقت کی دعا: اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم بسمک اموت واحیا۔ اے اللہ میں تیرے نام سے، اے اللہ ہم تیرے نام سے جیتے اور مرتے ہیں۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں سونے سے پہلے کی دعا، جب ہم بستر پہ جاتے ہیں، سونے لگتے ہیں، تو ہمیں ضرور جو ہے یہ دعائیں پڑھ کے سونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہیں تاکہ ہم انہیں یاد کریں اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں پڑھیں۔ تو اس کی بہت فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہم پہ بہت مہربان رہتا ہے۔ سو کر اٹھنے کی دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما آمنتنا وعلیہ نشور، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما آمنتنا وعلیہ نشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کا کیا معنی ہوئے؟ آپ کے کچھ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اس ترجمہ دیکھیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، ہم بالکل بے خبر ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ یاد نہیں ہوتا، ہمیں دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ایک مردہ ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے۔ پھر اس کے بعد جب ہماری نیند پوری ہو جاتی ہے، ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں، تو ہمیں ایک نئی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نیند دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نیند سے جگاتے بھی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ یہ تمام صورتیں اپنی بہت اچھی طریقے سے یاد کیجیے اور دہراتے رہیے۔ اور ویسے بھی ابھی تو رمضان گزرے ہیں ہمارے، ہے نا، اس میں تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی نا یہ تمام دعائیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری دعائیں بھی آپ لوگوں نے یاد کی تھیں، وہ بھی پڑھی ہوں گی۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے کون سی دعا یاد کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی، ہم لوگوں نے سحری کی دعا یاد کی تھی اور افطاری کی دعا بھی یاد کی تھی۔ اور آپ لوگوں کے رمضان کیسے گزرے؟ اچھے گزرے؟ گھر میں انجوائے کیا رمضان کو؟ اٹھے تھے سحری میں؟ مما کی ہیلپ کی تھی؟ مما کی ہیلپ کی تھی آپ لوگوں نے؟ بہت اچھی بات ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ روزہ رکھیں تو وہی آپ کا ثواب ملے گا، یا اگر آپ روزے دار کے ساتھ اس کی ہیلپ کرواتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی بہت اچھا رہتے ہیں، تو آپ کو اس میں بھی ان کے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ابھی تو آپ لوگ بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو آپ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اسی لیے جو ہے جب آپ سحری میں اٹھتے ہیں، اپنی مما کی ہیلپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، افطاری پہ بیٹھتے ہیں، افطاری میں بھی اپنی مما کی ہیلپ کرتے ہیں اور جو ہے دعا پڑھتے ہیں، تو جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتنے ہی روزے کا ثواب دیتے ہیں۔
اور کیونکہ جب آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ جب آپ لوگ روزے رکھ سکیں آرام سے، تو پھر تو آپ کو رکھنا ہی ہے۔ تو جو ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور یہ تمام دعائیں اور صورتیں اچھی سے یاد کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کا ریویژن ہوتا رہے، کوئی سی بھی چیز آپ سے نہ بھول چوک ہو اور آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد رہے۔ کیونکہ اب اس کے بعد تو ہم لوگ نئی کلاس میں جائیں گے، بڑی کلاس میں، تو اس میں بھی تو اور نئی ہماری پڑھائی ہو جائے گی، اور زیادہ ہوگی، تو ہمیں جب پہلے کی تمام صورتیں یاد رہیں گی تو ہمیں آگے بھی یہ تمام صورتیں بھی دہرانے میں بھی مدد ملیں گی، اور ہمیں نئی اور چیزیں بھی پڑھائی میں مدد کریں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، SOPs کو فالو کریے، اپنے گھر میں رہیے، ہینڈ سینیٹائزر کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسکول جلدی سے اوپن ہو جائیں، ہم پھر دوبارہ سے اپنے اسکول آئیں اور اسکول میں آ کے ہم اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کریں، اور یہ جو کووڈ-19 جو ہمارے پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ بالکل سے ختم ہو جائے اور سب کو صحت دے اور تندرستی دے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔